نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 تلاوت کی گئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ان سے وعدہ لیا گیا، لا تسفکون دماءکم، کہ خون نہ بہاؤ، آپس میں خون ریزی نہ کرو، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ اپنوں کو گھروں سے باہر نکالو، ثم اقررتم، پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور اس بات کو تم مانتے بھی ہو۔ اس سے قبل آیت نمبر 83 کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرنا، خالص اللہ کی عبادت کرنا، ہو جس میں دھوکہ، عبادت کا، مخلوق کی تعظیم نہ کرنا، جو خاص خدا کا حصہ ہے اسے بندوں میں تقسیم نہ کرنا۔ تو پہلا وعدہ یہ لیا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور پھر فرمایا کہ اپنے والدین سے بھی اچھا سلوک کرنا، اخلاق سے، محبت سے پیش آنا، یتیموں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اچھے طریقے سے پیش آنا۔ یہ وعدے لیے گئے۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی نرمی سے، حلیمی کے ساتھ بات کرنا، نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تم نے ان باتوں کا بھی اقرار کیا، اور پھر اس سے پھر گئے۔ چند ایک لوگ باقی رہے، وہ لوگ جو تورات کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور شریعت موسوی ختم ہونے کے بعد پھر انجیل پر ایمان لائے، جو باقی رہے قرآن پاک کے اوپر وہ ایمان لائے، وہ چند ایک لوگ تھے۔ اب یہ وعدہ لیا کہ تم خون ریزی نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد آپس میں نہیں کرنا۔ لڑائی جھگڑا بہت کرتے تھے، اور لا تسفکون دماءکم، اور اپنوں کا خون نہ بہانا۔ لڑائی بھی کوئی معمولی نہیں، یعنی خون ریزی تک بات پہنچ جاتی تھی، قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی تھی۔ وَتُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنوں کو گھروں سے نہ نکالنا۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا تھا کہ اتنی لڑائی، اتنا جھگڑا اور اتنا تنگ کر دینا، اتنا پریشان کر دینا ان کو کہ وہ مجبور ہو کر اپنا وطن چھوڑنے پر وہ مجبور ہو جاتے، تنگ ہو جاتے کہ اب کس طرح یہاں گزارا ہوگا۔
کوئی سیدھے منہ سے بات نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا ہر وقت رہتا ہے، تو مجبور ہو کر انہیں وطن چھوڑنا پڑتا، اور یا خود انہیں نکال دیتے کہ نکل جاؤ یہاں سے، تمہارا یہاں کوئی حصہ نہیں، کوئی تعلق نہیں یہاں۔ یہ وعدے لیے ان سے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، اس بات کا تم نے اقرار کیا کہ ہاں، کہ ہم کبھی خون ریزی نہیں کریں گے، اپنوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ وانتم تشہدون، کہا کہ اس بات کو تم مانتے بھی ہو، اقرار کرتے ہو کہ واقعی ہم نے یہ عہد کیا، لیکن اس کے اوپر پابند نہیں رہے۔ تو یہ سارا بنی اسرائیل کا، یہود کا ذکر ہے۔ آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہود ہر کام ان کا نافرمانی کا، اللہ کے ساتھ بھی نافرمانی اور ایمان والوں کے ساتھ بھی دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، ان کو تنگ کرنا۔ ان کا نہ کوئی اپنا علاقہ، نہ کوئی ان کی اپنی سرزمین۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا فلسطین کے اندر خون بہایا جا رہا ہے۔ وہی خون ریزی جس سے منع کیا تھا وہ ابھی تک بھی جاری ہے۔ وعدہ لیا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، اس وقت سے لے کر ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ اس وقت چلو مان لیا کہ شریعت موسوی تھی، اور اب تو تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ سارے نبی برحق تھے، بڑی بلند شان والے تھے، سچے برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب مسلمان 52 ملک ہیں، آپس کے اندر ان کا بھی اتفاق نہیں رہا۔ اس کمزوری کی وجہ سے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، تباہی اور بربادی پھیلا رہے ہیں، بے گناہ بچوں کو، عورتوں کو، بیماروں کو، کمزوروں کو شہید کر رہے ہیں۔ وہی سلسلہ جس کا اللہ نے کہا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا، اور اقرار بھی کیا، مانا بھی انہوں نے، اور یہ کہا کہ یہ ہرگز ہم نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کام کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں آپس میں اتفاق دے دے۔ الہ العالمین تو ان کو ہدایت دے دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کے شر سے، ان کے فتنے سے تمام مسلمانوں کی، سارے عالم اسلام کی مکمل حفاظت فرما۔ دعا ایمان والوں کے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے، دعاؤں کی برکت سے بڑے بڑے معرکے حل ہو جاتے تھے۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، اللہ رب العزت کو اقلیت اور اکثریت کی ضرورت نہیں ہوتی، ایمان کی، تقوی کی، ہمت اور دلیری کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام کے پاس کیا تھا؟ کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ بدر کی لڑائی میں 313 نہتے تھے اور ادھر ہزاروں کے حساب سے تھے،
لیکن کیسے ان کو شکست ہوئی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں 60,000 کا لشکر آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، وہ کہنے لگے ان کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ 60,000 ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے بغیر کلمے کے سارے مردہ ہیں، 60,000 مردوں کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ بڑی مشکل سے ان کو 60 آدمی دیے، 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 آدمی نکلے۔ وہ 60 آدمیوں کو دیکھ کر اپنا تیر، تلوار، اسلحہ، ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے، ان کا پتہ بھی نہیں چلا۔ یہ ایمان کی طاقت تھی، ایمان کا ایک جذبہ تھا۔ دعائیں بھی ہوں، حکمت بھی ہو، حکمت سے کام چلتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جگہ مقام پہ فتح نہیں ہو رہی تھی، بہت عرصہ گزر گیا، آخر تنگ ہو کر ایمان والوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، پیغام بھیجا کہ ہمیں فتح نہیں ہو رہی۔ وہ آئے، آ کر لشکر کا معائنہ کیا، جو آگے لڑنے والے تھے ان کو پیچھے کر دیا اور پیچھے والوں کو آگے کر دیا۔ دشمنوں نے دیکھا، نئے چہرے دیکھے، پریشان ہو گئے کہ یہ تو اور لوگ آ گئے، اور فوج آ گئی، اور مجاہدین آ گئے، ڈر کے مارے ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آج ہم کہتے ہیں اور اسلحہ آ جائے اور سامان آ جائے اور تیر تلواریں آ جائیں، لیکن اس وقت ایمان کی ضرورت تھی۔ آج بھی اگر ایمان پیدا کر لیں، آج بھی اگر ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ رب العزت ہمیں جذبہ ایمان سے سرشار کرے۔ اللہ رب العزت فلسطین کو، ان کے عزائم کو تباہ و برباد کرے، مسلمانوں کو اللہ فتح اور کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب